لاڈلی کی آنے والی ہم اینڈنگ سٹوری کے بارے میں بات کریں گے۔ اس ڈرامے کی اینڈنگ سٹوری کیسی ہوگی؟ نازو جس کی حقیقت عمر کے سامنے اسنا بی کے ذریعے آتی ہے تو اب وہ اسنا بی کے ہی گلے کو پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے بھائی کے سامنے ہی میری یہ بات کرنے کی۔ یہاں پر وہ عمر سے کہتی ہے کہ بھائی یہ مریم کے کہنے پر سب کچھ کر رہی ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ مریم بابی نے اسے یہاں پر بھیجا ہے۔ یہ بات سن کر اسنا بھی کہتی ہے کہ نہیں، آج مجھے مریم نے نہیں بلکہ آج مجھے میرا ضمیر یہاں پر لے کر آیا ہے۔ تو یہ بات سن کر اب کہتی ہے کہ آپ کا ضمیر اس وقت کہاں پر تھا جب آپ مجھ سے پیسے لے رہی تھی۔ تو یہ بات سننے کے بعد یہاں پر اسنا بھی کہتی ہے کہ آپ تو جانتی ہیں اچھے طریقے سے نازو بی بی، اس وقت بھی میں نے پیسے لینے سے انکار کیا تھا، میں نے یہی آپ سے کہا تھا کہ میں یہ پیسے آپ سے نہیں لے سکتی، لیکن زبردستی کام کروانے کے بعد آپ نے وہ پیسے مجھے دیے تھے۔ یہ بات سن کر یہاں پر عمر کہتا ہے کہ بس کر دو نازو، آخر تم کتنی حد تک گرو گی؟ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی یہ سب کچھ میرے ساتھ کرتے ہوئے؟ آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ بھائی میں جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی، تو کیا آپ مجھے معاف نہیں کریں گے؟ یہ بات سن کر کہتا ہے تمہیں لگتا ہے کہ تم نے جو بھی کیا ہے اس کے بعد بھی میں تمہیں معاف کر دوں؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ میں تمہیں اب کبھی بھی معاف کروں گا۔ اب تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں تمہیں کہوں گا اور تم اب اس گھر سے جاؤ گی، تمہیں میں اب اس گھر میں ایک پل بھی رہنے نہیں دوں گا۔ تو یہ بات سن کر وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے پاس اور کوئی بھی ٹھکانہ نہیں ہے، آپ خود مجھے بتائیے کہ میں کہاں پر جاؤں؟ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ تم کہاں پر جاؤ گی اور کہاں پر نہیں یہ میرا مسئلہ نہیں ہے نازو، تم نے اپنے شوہر کو بھی ذلیل کر دیا اور تم نے اپنے شوہر کے ساتھ جو بھی کیا اس بات کا بھی مجھے دکھ ہے کہ میں نے اس میں تمہارا ساتھ دیا، کیونکہ تم جیسی لڑکی نہ تو خود کسی کا گھر بسنے دیتی ہے اور نہ ہی اپنا گھر بسا سکتی ہے۔ اس بات کا اندازہ اب مجھے بہت اچھے طریقے سے ہو چکا ہے۔ یہ باتیں سن کر اب وہ بہت پریشان ہے، جہاں پر عمر کے قدموں میں گر کر آتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی مجھے معاف کر دیں، میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ بہت غلط کیا۔ میں جاؤں گی اور جا کر مریم بابی کو بھی منا کر اس گھر میں واپس لے کر آؤں گی۔ آپ میری بات کا یقین کریں کہ وہ بھی اس گھر میں واپس آ جائیں گی۔ آپ فکر کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو فکر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ نازو تم بس کیوں نہیں کر دیتی، کیونکہ اب میں تمہاری اس گھر میں شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا اور نہ ہی میں تمہیں اپنے سامنے دیکھوں گا۔ آخر تم نے میرے باپ کی بھی جان لے لی اور اب تم جو کرنے جا رہی ہو اس کے بعد تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا اس گھر میں رہنا بنتا ہے۔ آخر تم نے کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد کی، کیا ابھی بھی تمہیں سکون نہیں؟ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ ہاں میں جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سے، لیکن آپ تو میرے بھائی ہیں نا، میرے باپ کی جگہ، تو آپ کیسے میرے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں؟ یہ بات سن کر کہتے ہیں کہ میں نے جو کچھ بھی کیا اپنے اور اپنی بیوی کی بھلائی کے لیے، لیکن ہاں مریم کے پاس جانے کی غلطی بھی مت کرنا، کیونکہ مریم تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ مجھے اس بات کا اندازہ بہت اچھے طریقے سے ہے کہ جو کچھ تم نے مریم کو تکلیفیں دی ہے، اب مریم تو کبھی بھی اس گھر میں آنے کے بارے میں نہیں سوچے گی، لیکن ہاں اب میں سوچ چکا ہوں کہ مریم کو میں اس گھر میں ہر حال میں لے کر آؤں گا، اس کے لیے مجھے کسی بھی حد کیوں نہ جانا پڑے۔ لیکن یہاں پر اب مریم کو لینے کے لیے جیسے ہی عمر جاتا ہے تو مریم تو راضی ہو جاتی ہے پہلے ہی، لیکن اس کا بھائی اب ایک شرط رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک آپ اپنی بہن نازو کی شادی میرے ساتھ نہیں کر دیتے مریم آپ کے گھر میں نہیں جا سکتی۔ یہ بات سن کر اب تو بہت زیادہ عمر حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ نازو کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں تو میں اس بات کے لیے انکار نہیں کروں گا، آپ جب چاہیں آ سکتے ہیں میرے گھر، میں اس رشتے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن نازو کو اب اس بات کا اندازہ بالکل بھی نہیں تھا کہ آخر اس کا بھائی یہ رشتہ کرنے کے لیے کیوں تیار ہوا ہے، کیونکہ وہ اپنی بیوی کو اس گھر میں لانا چاہتا ہے کسی بھی صورت، اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اب اس صورت
جو بھی ہوا ہے مریم کے ساتھ اس کے ساتھ مزید کوئی بھی ناانصافی ہو اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ نہ رہے، اور کہتی ہے کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے بھائی کے سامنے ہی میری یہ بات کرنے کی۔ یہاں پر وہ عمر سے کہتی ہے کہ بھائی یہ مریم کے کہنے پر سب کچھ کر رہی ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ مریم بابی نے اسے یہاں پر بھیجا ہے۔ یہ بات سن کر اسنا بھی کہتی ہے کہ نہیں، آج مجھے مریم نے نہیں بلکہ آج مجھے میرا ضمیر یہاں پر لے کر آیا ہے۔ تو یہ بات سن کر اب کہتی ہے کہ آپ کا ضمیر اس وقت کہاں پر تھا جب آپ مجھ سے پیسے لے رہی تھی۔ تو یہ بات سننے کے بعد یہاں پر اسنا بھی کہتی ہے کہ آپ تو جانتی ہیں اچھے طریقے سے نازو بی بی، اس وقت بھی میں نے پیسے لینے سے انکار کیا تھا، میں نے یہی آپ سے کہا تھا کہ میں یہ پیسے آپ سے نہیں لے سکتی، لیکن زبردستی کام کروانے کے بعد آپ نے وہ پیسے مجھے دیے تھے۔ یہ بات سن کر یہاں پر عمر کہتا ہے کہ بس کر دو نازو، آخر تم کتنی حد تک گرو گی، تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی یہ سب کچھ میرے ساتھ کرتے ہوئے، آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ بھائی میں جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی، تو کیا آپ مجھے معاف نہیں کریں گے؟ یہ بات سن کر کہتا ہے تمہیں لگتا ہے کہ تم نے جو بھی کیا ہے اس کے بعد بھی میں تمہیں معاف کر دوں، بالکل بھی ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ میں تمہیں اب کبھی بھی معاف کروں گا۔ اب تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں تمہیں کہوں گا، اور تم اب اس گھر سے جاؤ گی، تمہیں میں اب اس گھر میں ایک پل بھی رہنے نہیں دوں گا۔ تو یہ بات سن کر وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے پاس اور کوئی بھی ٹھکانہ نہیں ہے، آپ خود مجھے بتائیے کہ میں کہاں پر جاؤں۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ تم کہاں پر جاؤ گی اور کہاں پر نہیں، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے نازو، تم نے اپنے شوہر کو بھی ذلیل کر دیا اور تم نے اپنے شوہر کے ساتھ جو بھی کیا اس بات کا بھی مجھے دکھ ہے کہ میں نے اس میں تمہارا ساتھ دیا، کیونکہ تم جیسی لڑکی نہ تو خود کسی کا گھر بسنے دیتی ہے اور نہ ہی اپنا گھر بسا سکتی ہے، اس بات کا اندازہ اب مجھے بہت اچھے طریقے سے ہو چکا ہے۔ یہ باتیں سن کر اب وہ بہت پریشان ہے، جہاں پر عمر کے قدموں میں گر کر آتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی مجھے معاف کر دیں، میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ بہت غلط کیا، میں جاؤں گی اور جا کر مریم بابی کو بھی منا کر اس گھر میں واپس لے کر آؤں گی، آپ میری بات کا یقین کریں کہ وہ بھی اس گھر میں واپس آ جائیں گی، آپ فکر کیوں کر رہے ہیں، آپ کو فکر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ نازو تم بس کیوں نہیں کر دیتی، کیونکہ اب میں تمہاری اس گھر میں شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا اور نہ ہی میں تمہیں اپنے سامنے دیکھوں گا، آخر تم نے میرے باپ کی بھی جان لے لی اور اب تم جو کرنے جا رہی ہو اس کے بعد تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا اس گھر میں رہنا بنتا ہے، آخر تم نے کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد کی، کیا ابھی بھی تمہیں سکون نہیں؟ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ ہاں میں جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سے، لیکن آپ تو میرے بھائی ہیں نا، میرے باپ کی جگہ، تو آپ کیسے میرے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں؟ یہ بات سن کر کہتے ہیں کہ میں نے جو کچھ بھی کیا اپنے اور اپنی بیوی کی بھلائی کے لیے، لیکن ہاں مریم کے پاس جانے کی غلطی بھی مت کرنا، کیونکہ مریم تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی، مجھے اس بات کا اندازہ بہت اچھے طریقے سے ہے کہ جو کچھ تم نے مریم کو تکلیفیں دی ہے، اب مریم تو کبھی بھی اس گھر میں آنے کے بارے میں نہیں سوچے گی، لیکن ہاں اب میں سوچ چکا ہوں کہ مریم کو میں اس گھر میں ہر حال میں لے کر آؤں گا، اس کے لیے مجھے کسی بھی حد کیوں نہ جانا پڑے۔ لیکن یہاں پر اب مریم کو لینے کے لیے جیسے ہی عمر جاتا ہے تو مریم تو راضی ہو جاتی ہے پہلے ہی، لیکن اس کا بھائی اب ایک شرط رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک آپ اپنی بہن نازو کی شادی میرے ساتھ نہیں کر دیتے مریم آپ کے گھر میں نہیں جا سکتی۔ یہ بات سن کر اب تو بہت زیادہ عمر حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ نازو کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں تو میں اس بات کے لیے انکار نہیں کروں گا، آپ جب چاہیں آ سکتے ہیں میرے گھر، میں اس رشتے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن نازو کو اب اس بات کا اندازہ بالکل بھی نہیں تھا کہ آخر اس کا بھائی یہ رشتہ کرنے کے لیے کیوں تیار ہوا ہے، کیونکہ وہ اپنی بیوی کو اس گھر میں لانا چاہتا ہے کسی بھی صورت، اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اب اس صورت جو بھی ہوا ہے مریم کے ساتھ اس کے ساتھ مزید کوئی بھی ناانصافی ہو اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ نہ رہے۔